ویلکم ٹو گریپ ٹو گراسپ کلاسز. اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے دا یوز آف ٹو. آج ہم ٹو کا جو استعمال ہے وہ پڑھیں گے. سب سے پہلے ہے مقصد کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ کوئی اپنا کوئی مقصد بیان کرنا چاہ رہے ہوں اس وقت بھی، جیسے میں زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں، تو یہاں آپ اپنا مقصد بتا رہے ہیں، کھانے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ کیوں کھاتے ہیں آپ. زندہ رہنے کے لیے تو آئی ایٹ ٹو لیو. آئی ایٹ ٹو لیو، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہتا ہوں. ناٹ لیو ٹو ایٹ، تو کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا. دوسرا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم انگلش سیکھو. آئی وانٹ یو ٹو لرن انگلش. آئی وانٹ یو ٹو لرن انگلش. وہ چاہتی ہے کہ میں کالج چھوڑ دوں. شی وانٹس می ٹو لیو دا کالج. انگلش سیکھنا کوئی اچھی بات نہیں. ٹو لرن انگلش از ناٹ گڈ. یہ جسٹ فقرہ ہے، اس کو سیریس نہیں لینا. جس ایز اے سنٹینس بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. کوئی بھی لینگویج سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اب نارنگ منڈی جانا بیکار ہے. گوئنگ ٹو نارنگ منڈی از یوز لیس. تو گوئنگ ٹو، یہاں ٹو بھی استعمال کیا. گوئنگ ٹو نارنگ منڈی از یوز لیس ناؤ. نارنگ منڈی جانا اب بیکار ہے. آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. اٹس نائس ٹو سی یو. مجھے یہاں آ کر بہت دکھ ہوا. آئی ایم سیڈ ٹو کم ہیئر. یہاں آ کر مجھے دکھ ہوا. یہ گھر کرائے کے لیے خالی ہے. دس ہاؤس از ٹو لیٹ. یہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے. دس واٹر از ناٹ ٹو ڈرنک. یہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے. اٹ از یوز فار فیوچر انٹینشن. آپ کا جو مستقبل کہ آپ کا جو کوئی ارادہ ہو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. یعنی فیوچر میں اس کو ول یا شل کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مئی میں قیمتیں کم ہو جائیں گی. مئی میں قیمتیں کم ہو جائیں گی. پرائسز ٹو گو ڈاؤن ان مئی. تو یہاں ٹو جو ہے وہ ول کے لیے، ول کے معنی میں استعمال ہوا. یہ تو آپ فیوچر میں اس کو ول کے طور پر بھی ایسے استعمال کیا جاتا ہے. اکثر یہ نیوز پیپر میں آپ دیکھیں گے تو یہ استعمال ہوتا ہے. اور کچھ سجیشن دینی ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اٹ از یوز فار سجیشن. کوئی تجویز آپ دے رہے ہیں کسی کو، یا کوئی تجویز لے رہے ہوں وغیرہ. جیسے اب کہاں جاؤں، ویئر ٹو گو ناؤ. اب کیا کھاؤں، واٹ ٹو ایٹ. کس سے ملیں، ہو ٹو میٹ یا ہو ٹو سی. کون سی فلم دیکھیں، واٹ مووی ٹو واچ. تو یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی سمپل سا استعمال، دا یوز آف ٹو. تو امید ہے کہ آپ کو یہ آسان سا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. بہرحال پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے
تو آپ کمنٹس میں آپ کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے۔ اور اس لیسن کو جہاں آپ نے یاد کرنا ہے اس کے ساتھ آپ ذہن میں یہ ضرور بات رکھیں کہ آپ کو جو ٹینسز ہیں وہ آنے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلش اچھی ہو تو آپ کو ٹینسز آپ کو آنے ضروری ہیں آپ کے لیے۔ آپ کو جو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ہیں ان کو سیکھنا ہوگا، ایکٹیو وائس پیسو وائس ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جب مل کر آئیں گی تو پھر آپ انگلش میں کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ لیسن تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔